انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بڑی جنگ چھڑ گئی، بھارتی فوجی لہو لہان، قہر ٹوٹ پڑا، چین کا بھارت پر عذاب نازل، کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلم جاری، مجاہدین کا تابڑ توڑ جواب۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو ایک لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق بڑی جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے، بھارتی فوج پر تابڑ توڑ حملے کشمیر میں جاری ہیں، بھارتی فوج پر قہر ٹوٹ پڑا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں بھارت کا تشدد کشمیریوں کے سامنے آیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب بھارت پر عبرت ناک حملہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کشمیری مجاہدین کا بھارتی فوج پر حملہ، جہنم واصل کر دیے گئے 15 فوجی ہلاک۔ کہا جا رہا ہے کہ کشمیری مجاہدین کا بھارتی فوج پر شدید حملہ اور مجاہدین بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں DDC انتخابات کے لیے بمشکل 48 گھنٹے باقی ہیں۔ دوسری طرف یونین کے علاقوں کے دارالحکومت کے عین باہر دن بھر کی روشنی میں ہوئے ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ دن کی روشنی میں کیا گیا، جب دن 11 بجے کے قریب بھارتی فوجی ایک گشت پر جا رہے تھے تو اس دوران کشمیری مجاہدین نے اتنا شدید حملہ کیا کہ بھارتی فوجیوں کو بچنے کے لیے بھی وقت نہ مل سکا۔ بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین نے دن کی روشنی میں گشت کرنے والی پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا، ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ 2 زخمی ہو گئے جو بعد میں دم توڑ گئے۔ جموں کشمیر پولیس کے SOG CRPF کی ویلی کی AAT اس علاقے میں پہنچ گئے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے، کمک بھیج دی گئی۔ یہ واقعہ جموں کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے سے محض 2 وقت قبل پیش آیا۔ اس وقت جموں کشمیر سری نگر قومی شاہراہ پر ٹرک میں سفر کرنے والے جیش محمد کے 4 دہشت گرد جموں کے نگروٹا کے قریب ایک انکاؤنٹر کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے باگسر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں متعدد ہلاک ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج پر شدید قسم کے تابڑ توڑ وار کشمیریوں کے جاری ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جگجوٹ گاؤں میں بھی بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کپواڑہ میں بھارتی مجاہدین اور فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں 4 بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں جو جھڑپ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو اپنی عوام کے سامنے شدید شرمندگی اٹھانی پڑی، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت شرمندگی اٹھانے کی بجائے بھارت اوچھے وار کرنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے کشمیریوں پر جو ظلم جاری ہے، دوسری طرف چین بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج اور بھارتی فوج آمنے سامنے آ چکی ہے۔ بھارتی فوج اور چینی فوج نے اپنے توپ خانے، دیگر بھاری ہتھیاروں کو بھی لداخ پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے لداخ کے قریب پہنچ گئے تاکہ چینی فوج کے مزید حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بھارتی فوج نے اپنی اسٹریٹجک پوزیشنوں کو مضبوط کیا، کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس حملے کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ بھارت نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے مدد کی درخواست کی۔
چین کے خلاف سفارتی محاذ پر بھی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا۔ چینی فوج نے لداخ میں جارحانہ حکمت عملی اختیار کی۔ چین نے جدید جنگی ٹیکنالوجی اور شدید ڈرونز کا استعمال کیا تاکہ بھارتی پوزیشنوں کو کمزور کیا جا سکے۔ چین کی فوج نے غیر روایتی جنگی حربے استعمال کیے جن میں سائبر حملے، الیکٹرانک وارفیئر شامل ہیں۔ چینی فوج کی حکمت عملی کا مقصد بھارتی فوج کو مکمل طور پر الجھا دینا، ان کی دفاعی لائنوں کو کمزور کرنا۔ بھارت نے بھی اپنی فوجی حکمت عملی کے تحت چین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے دفاعی نظام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مضبوط بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی حکمت عملی کا مقصد چینی حملوں کا فوراً جواب دینا، ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگی جھڑپوں میں فضائی اور زمینی جنگ کا امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج جدید طیاروں، ڈرونز، ٹینکوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ چینی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کے درمیان بھی ہوائی جھڑپوں کا امکان بڑھ چکا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے لگی ہے۔ چینی فوج کے حالیہ حملے میں کہا جا رہا ہے کہ شدید تباہی ہوئی ہے، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تبت پر تابڑ توڑ میزائل داغے گئے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے بہت زیادہ خراب تھے، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ چین نے یہ حملہ کیوں کیا؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس کی جغرافیائی اور عسکری اہمیت کو اجاگر کرنے والی ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی ایک بڑا خطرہ ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید کروز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا۔ بھارتی آرمی کے درجنوں پل تباہ و برباد کر دیے ہیں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی، مالی، دفاعی نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے فوجی دستوں، جنگی ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال بھی کم ہو رہا ہے۔